السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الاذان سبق نمبر ہے 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز یعنی ابو محذورہ کی آواز پسند آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سکھلائی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اذان وہ دے جس کی آواز خوبصورت ہو، بلند ہو، اچھی آواز والا ہو۔ اگلی حدیث، عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت، رواہ مسلم ونحوہ فی المتفق علیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں ادا کی۔ تو عیدین کے لیے نہ اذان دی جاتی تھی اور نہ اقامت کہی جاتی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت کا کہنا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ ثم اذن بلال فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یصنع کل یوم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر غلبہ نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے دوران سفر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نماز کے وقت سے سوئے رہے۔ جب نیند سے بیداری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی جس طرح آپ کا روزانہ معمول تھا۔ وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی۔ وَلَهُ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بین المغرب والعشاء باقامت واحدۃ وزاد ابو داود لکل صلاۃ وفی روایت لہ ولم ینادی فی واحدۃ منہما۔ اور صحیح مسلم میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ایک ہی اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اور ابو داود نے اتنا اضافہ نقل کیا کہ ہر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، اقامت کہی گئی۔ اور ابو داود ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں سے کسی کے لیے بھی اذان نہیں دی گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی نماز بر وقت ادا نہ ہو سکے، سوئے رہنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نماز قضا ہو گئی نمازیوں کی، تو چاہیے کہ قضا نماز کے لیے بھی اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت طویل حدیث مسلم میں، اس کا پس منظر یہ ہے، واقعہ کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، رات کے آخری حصے میں کہیں پڑاؤ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیدار رہنے کا حکم دیا تاکہ جب فجر طلوع ہو جائے تو وہ نبی علیہ السلام کو اور دیگر بھائیوں ساتھیوں کو جگا دے۔ اب پیارے نبی اور باقی تمام صحابہ سو گئے، حضرت بلال کچھ دیر تو جاگتے رہے، مگر پھر اونٹ سے ٹیک لگائی اور بلال بھی گئے۔ بلال پر نیند کا غلبہ ہوا اور بلال بھی سو گیا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر پڑی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جاگے، یا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جاگے، نبی علیہ السلام کو اور دیگر کو جگایا۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے اس وادی سے فوری طور پر نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ اس وادی سے نکل گئے اور آگے دوسری جگہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ تو بلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اذان دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ مزدلفہ میں نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی، ایک اذان دی اور اقامتیں دو کہیں، مغرب کے لیے اقامت اور عشاء کے لیے پھر دوسری اقامت۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب نمازیں جمع کرنی پڑیں تو ایک سے زیادہ اگر نمازیں پڑھنی ہیں، اذان ایک ہوگی، اور جتنی نمازیں رہ چکی ہیں مغرب کے لیے جماعت کروائیں گے تو اقامت، پھر عشاء کی جماعت کروائی جائے گی تو عشاء کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اور اسی طرح ابو داود کی اس میں موجود روایت کہ دونوں نمازوں میں سے کسی کے لیے بھی اذان نہیں دی گئی، تو اس میں زیادہ صحیح جو روایت ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ، اور اسی طرح پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اذان بھی کہی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی۔ اور اسی طرح جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس بات ہے اذان دینے کا ثبوت اقامت کہنے کا، اور جناب ابن عمر کی روایت میں نفی ہے اذان وغیرہ کی، تو اس بات مقدم ہوگا نفی پر۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم وکان رجلا اعمی لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، متفق علیہ وفی آخرہ ادراج۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں، اور جناب عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کی راویہ ہیں۔ ابن عمر اور عائشہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ رات کو اذان کہتا ہے، تم لوگ ابن ام مکتوم کی اذان تک کھا پی لیا کرو۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا آدمی تھے، جب تک لوگ انہیں یہ نہ کہتے کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں کہتے تھے۔ اور اس روایت کے آخر میں راوی کی طرف سے یہ الفاظ اس کے خود کے کہے ہوئے ہیں، وکان رجلا اعمی، کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا شخص تھے۔ تو راوی نے جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی حالت بیان کی کہ یہ نابینا صحابی تھے۔ اب اس حدیث سے ہمیں بڑی بہترین باتیں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دو مؤذن تھے، ایک جناب بلال اور ایک جناب عبداللہ ابن ام مکتوم، اور اسی طرح ایک تیسرا پیچھے میں جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی مسجد کے اندر دو مؤذن رکھنا یہ سنت ہے، درست ہے۔ بلال کے تعلق سے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتا ہے، تو بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہا کرو۔ بلال صبح صادق سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے۔ بلال کی اذان کا فائدہ یہ تھا کہ جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے سحری کھانے کے لیے اور اٹھ کر سحری کھا لے۔ جناب بلال اور جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی اذان کے بیچ میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہوگا۔ اس 10-15 منٹ کے وقفے سے یہ اذان دیتے۔ پہلے بلال اذان دیتے، سویا ہوا سحری کے لیے تیاری کر لیتا، اور نماز پڑھتا ہوا وہ بھی سحری کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہو۔ ہاں، جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیں تو پھر صبح صادق ہو گئی اور اب کھانا پینا ختم، یعنی جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے اذان دینے پر اختتام سحر ہو جاتا، سحری کا کھانا پینا بند ہو جاتا، اور ان کی اذان نماز فجر کے لیے ہوتی، اور بلال کی اذان کہہ لیجئے کہ تہجد کے لیے ہوتی۔ سویا ہوا اٹھ کر تہجد پڑھ لے، تہجد پڑھنے والا رک جائے اور اب سحری کے لیے پروگرام تیار کر لے۔ اب بہت سے دیوبندی اور بریلوی یا دیگر جہلا اہل الحدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تہجد کی اذان آپ لوگوں نے کہاں سے نکال رکھی ہے؟ تو یہ متفقن علیہ سے، بخاری مسلم سے اہل الحدیث نے تہجد کی اذان کو نکال رکھا ہے، اور اس حدیث پر اہل الحدیث کا الحمدللہ عمل ہے، اور اسی حدیث پر اہل حرمین کا بھی عمل ہے، اور جہلا حدیث سے دور اور اہل الحدیث اور اہل حرمین پر معترضین ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 2 اذان دینا ثابت ہوا، ایک تہجد کے لیے، جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ تہجد ختم کرے، یا سویا ہے تو وہ سحری کے لیے اٹھ جائے وغیرہ وغیرہ، اور دوسری نماز فجر کے لیے اذان۔ دوسرا یہ معلوم ہوا
کہ نابینا بندہ، نابینا انسان وہ مسجد کا مؤذن ہو سکتا ہے، اسی طرح نابینا امامت بھی کرا سکتا ہے۔ راوی حدیث جناب اس حدیث میں موجود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حوالے سے راوی حدیث عبداللہ بن عمر اور عائشہ نے یہ بتلایا کہ وہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، جن کے تعلق سے سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ ابن ام مکتوم قدیم الاسلام تھے، ہجرت بھی کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عدم موجودگی میں جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو 13 مرتبہ تقریباً مدینے میں اپنا نائب قائم مقام مقرر فرمایا، اور جناب عبداللہ بن ام مکتوم نبی علیہ السلام کی عدم موجودگی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور جنگ قادسیہ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ اس روز جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے، صحابہ نابینا ہو کر اللہ کی راہ میں شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ہم اچھی بلی آنکھوں والے آج دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، ظلم و تشدد کا شکار ہو رہا ہے، مگر نہ ہمیں جہاد کا خیال، نہ ہمیں شہادت کا شوق۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان بلالا اذن قبل الفجر فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی الا ان العبد نام، رواہ ابو داود وضعفہ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بلال نے طلوع فجر سے پہلے ہی اذان کہہ دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ جائیں اور یہ اعلان کریں کہ خبردار بے شک بندے کو نیند آ گئی تھی۔ ابو داود نے اسے روایت کیا اور ضعیف قرار دیا۔ اس روایت کے تعلق سے ابو داود میں علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر بھول کر وقت سے پہلے اذان دے دی تو وقت ہونے پر دوبارہ اذان دینا ہوگی۔ وقت سے پہلے اذان دے دی تو وقت ہونے پر دوبارہ اذان دینا ہوگی۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا فجر کی نماز کے لیے بلال اذان دیتے تھے، تو یہاں یہ ہے کہ ابتدا میں صرف بلال ہی مؤذن تھے، بعد میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھی مؤذن مقرر کیا گیا، تو حضرت بلال پہلی اذان صبح صادق سے پہلے والی اذان دیتے، یعنی صبح کاذب کی اذان، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں گزر چکا۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت سے پہلے اذان دے دی تو وقت ہونے پر پھر سے اذان دینا ہوگی۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا جس کی آواز اچھی ہو، بلند ہو، خوبصورت ہو، وہی اذان دے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ عیدین کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز قضا ہو جائے تو جماعت کرانے کے لیے قضا نماز کے لیے بھی اذان دینا، اقامت کہنا سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ایک سے زیادہ نمازیں جمع کی جائیں گی تو اذان ایک ہوگی، اقامت ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے
نیند کا غلبہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے رہے، نماز قضا ہو گئی۔ تو جو سویا رہے نماز قضا ہو جائے، نماز کا وقت نکل جائے، وہ غیب نہیں جانا کرتا۔ اگر پیارے نبی غیب کا علم رکھتے تو نماز لیٹ نہ ہوتی، نماز قضا نہ ہوتی۔ اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ بلال تہجد کے لیے اذان دیتے اور جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے۔ معلوم ہوا کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی تو وقت ہونے پر پھر دوبارہ اذان دینا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔